أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رہیں۔ اور آج ہم لوگ کریں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیسن 14 لاسٹ کلاس میں کیا تھا ہم لوگوں نے، جس میں کہ مرکب توصیفی کی تھی ہم لوگوں نے۔ لیسن ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا تھا، یہ پیج ہم لوگوں کا ہو گیا تھا، تمرین رہ گئی تھی۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ تمرین کریں گے، یعنی ایکسرسائز۔ ایکسرسائز پورے پیج میں ہے، لیکن ہم نے ہاف پیج یہاں اور ہاف پیج یہاں لیا ہوا ہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں جو رائٹ سائڈ میں ہے۔ اکمل الجمل بوضع کلمتی مناسبہ من الیسار، مطلب جملے کو کمپلیٹ کریں، اس جملے کو کمپلیٹ کریں مناسب لفظ سے جو کہ بریکٹ میں دیا گیا ہے، فرام دا بریکٹس، ٹھیک ہے؟ بریکٹ میں دیے گئے مناسب لفظ سے فل ان دا بلینکس کرنا ہے آپ کو، یعنی جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے آگے نمبر ڈال لیتے ہیں، حالانکہ کوشش تو یہی ہوگی کہ اسی پیج پہ مجھے وہ نمبر مل جائے، تو پھر مجھے ورڈ نہیں لکھنا ہوگا، میں صرف نمبر لکھ دوں گی۔ 1 2 3 4 5 6 7 اگر نیچے کی ضرورت پڑے گی تو پھر جائیں گے۔ چلے پہلے نمبر لکھ لیتے ہیں۔ 8 9 10 11 12 13 14 اور 15، آئی تھنک 15 ہی ہے۔ جی جی، اب دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ مرکب توصیفی اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے کیا تھا، تو اس کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہے تھوڑا۔ مرکب توصیفی کا آپ کو پتا ہے کہ صفت موصوف کو ہر لحاظ سے فالو کرے گی۔ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ جملہ کر رہے ہیں، تو جملہ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوگا، اور خبر آپ کیا لے کے آئیں گی؟ نکرہ لے کے آئیں گی، معرفہ اور نکرہ لے کے آئیں گی۔ مرفوع بھی ہوگا اور معرفہ بھی ہوگا۔ مرفوع کا مطلب ہے رفع کی حالت میں۔ چلے ابھی تو شروع میں مجھے وہ کم دکھ رہا ہے کیونکہ دوسری چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاذا الفلاح، ابھی دیکھیں ہاذا الفلاح۔ کل جب آپ کی مرکب اضافی کی کلاس ہوئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اس میں اشارہ کے ساتھ اگر آپ کو ال والا اسم نظر آ جائے تو وہ جملہ نہیں ہوا، وہ مرکب ہوا۔ اب اس کا مطلب ہو گیا یہ کسان، یہ فارمر، دس فارمر، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے، مائک میوٹ رکھیے۔ ہاذا الفلاح جملہ نہیں ہوا بلکہ مرکب ناقص ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہاذا کے بعد ہم کو ال والا اسم ملا ہے۔ اگر ال والا اسم نہیں ہوتا تو یہ مرکب ناقص نہیں ہوتا، پھر یہ مرکب تام بن جاتا۔ جیسے میں بولتی ہوں، آپ سنیں، ہاذا فلاحن، اگر ہوتا ہاذا فلاحن، یہ ال والا نہیں ہوتا، تنوین والا ہوتا، تو تنوین والا ہوتا تو یہ ہمارا مبتدا بن گیا اور ہمیں ایک خبر نکرہ مل گئی، جملہ کمپلیٹ۔ اور اب ہم کہیں گے یہ ایک کسان ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں جب کچھ ایکسٹرا بتا رہی ہوتی ہوں تو آپ میں سے کسی کو پریشانی نہ ہوتی ہو، اگر یہاں پہ کوئی پریشان ہو رہا ہے تو پھر مجھے بتائے، وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں ابھی بتائیں، وہ مجھے بتائیں، تو میں ان چیزوں کو اپنے تک ہی روک لیتی ہوں، چپ چاپ ایکسرسائز ہی کر لیتی ہوں۔
بتانا یہاں مقصد یہ تھا کہ حاضہ کے بعد اگر ال والا اسم آئے تو وہ مرکب ناقص ہے. اور کس قسم کا مرکب ناقص ہے؟ کیونکہ اسم الاشارہ اور آگے ایک ہم کو اسم مل گیا مشار الیہ ال کے ساتھ، تو وہ بن گیا مرکب اشاری. اگر یہ ال والا اسم نہ ہوتا تو یہ جملہ ہوتا. اگر یہ تنوین کے ساتھ ہوتا تو یہ جملہ ہوتا. اگر یہ نکرہ اسم ہوتا تب یہ ہمارا مرکب تام. تام کل آپ نے دیکھا نا، کمپلیٹ مرکب وہ ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ جی میم. کلیئر ہے سب کو؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، گڈ. اب آپ کے لیے شاید یہ نیا ورڈ ہو، حقلن. حقلن کا مطلب ہوتا ہے کھیت. یہ فتحہ ہے، اتنا بڑا سا لگ گیا. حقلن کا مطلب ہے کھیت. میں لکھ دوں یہاں پہ، لکھ اس لیے دیتی ہوں کہ آپ کو ریکارڈنگ میں دکھ جائے. ویسے تو ریکارڈنگ میں سن بھی جائے گا. تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہاذا فلاح، ہاذل فلاح نشیتن، یہ سیکنڈ والا یہاں پہ لے کے آئیں گے ہم. ٹھیک ہے، ہاذل فلاح نشیتن، یہ ہمارا یوز ہو گیا. میں اس کو کٹ کر دوں تو مجھے ایزی ہو جائے گا. ہاذل فلاح نشیتن. نشیتن کا مطلب کیا ہے رضوانہ؟ نشیتن کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی مائک انمیوٹ کیا کریں. میم چست. میم ہاں رضوانہ چست بتائیں. چست چست، چست. ہاں گڈ. سب لوگ بہت سوری میم ایکٹیولی مائک بیٹھے. نہیں کھل رہا جیسے ہی تھا. میں نام لوں فوراً مائک انمیوٹ کر کے میم آپ ہی مائک آنسر نہیں کھل کریں. رہا تھا سوری. ہاں کوئی بات نہیں. للفلاحی، لل، اب جیسے ہی لی آیا، یہ کیا ہے ایکچولی؟ لی اور الفلاح، لیکن لی نے اس کو حالت جر میں کر دیا، یہ مرکب جاری ہو گیا. للفلاحی حقلن. کسان کے لیے کیا ہوگا؟ کسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ حقلن. تو یہ کھیت ہو گیا. للفلاحی حقلن. یاد رکھیں، خبر آپ کو نکرہ لے کے آنی ہے، کیونکہ آپ کو کیا بنانا ہے؟ جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. پھر اندت تلمیزی. ٹھیک ہے، اندت تلمیزی. اندہ کیا کرتا ہے؟ مرکب اضافی بناتا ہے نا، تو اس لیے دیکھیں یہ حالت جر میں چلا گیا. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اندت تلمیزی، اسٹوڈنٹ کے پاس. اب یہاں دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پاس کتاب ہوتی ہے نا، تو اندت تلمیزی کتابن. اس کے بعد چلتے ہیں آگے. اندت تلمیزی مطلب ہے اسٹوڈنٹ کے پاس، طالب علم کے پاس ایک کتاب ہے، کتابن. امام البابی، یہ اندہ، امامہ، یہ سب مرکب اضافی بناتے ہیں. آپ نے کلاس میں کیا ہے ان کو اسی بک میں. تو امام ال، یاد رکھیں کوئی بھی اس کو امام نہیں پڑھے گا. امام دوسرے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور یہ امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے. امام البابی، دروازے کے سامنے. ٹھیک ہے، دروازے کے سامنے کیا ہے؟ ہم لے لیتے ہیں جنینتن. یہیں سے پک کرتے ہیں جو ہمیں آسانی سے فٹ ہو جائے. اسی پیج سے کوشش کریں گے. امام البابی، ترجمہ کیا ہوگا؟ دروازے کے سامنے. آپ کو یاد رہنا چاہیے ترجمہ آگے سے کرتے ہیں پیچھے سے کرتے ہیں. وہ جو کل بتایا کرس کراس تیر اور یہ سب، وہ بہت اچھی طرح یاد رکھیں. ترجمہ اسی طرح، سامنے دروازے کے ایسے نہ بولیں. ہو سکتا ہے اردو میں ہم بولتے ہوں ایسے، سامنے دروازے کے ایک باغ ہے، لیکن ابھی آپ نہیں بولیں گی. ابھی آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا دروازے کے سامنے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا مرکب اضافی کا ترجمہ پیچھے سے کریں. دروازے کے سامنے ایک باغ ہے، جنینتن، ایک باغیچہ ہے. جنینتن باغیچہ، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو. حدیقہ، جنینتن، یہ سب جو ہے، حدیقتن، یہ سب سینونیم ہے کائنڈ آف. ہو سکتا ہے چھوٹے سائز میں، تھوڑے سائز میں چھوٹے بڑے ہوں، لیکن جنینتن، حدیقتن، یہ سب باغ کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا. اس کے بعد اسم الرجلی. اب دیکھیں اسم الرجلی جب ہمارا، کیوں یہاں پہ ہم نے رجلی، اگر یہ زیر نہیں ہوتا تب بھی ہم لگاتے. کیوں لگاتے؟ کیونکہ اسم ہمیں اعراب ہلکے کے ساتھ مل گیا. اب سو can you go and read in another room please?
In mummy's room because I'm taking class. Good girl, thank you. इस्मुर्रजुली, आदमी का नाम इस्मुर्रजुली, है ना। हमें ये इस्म पे शुरू में अल भी नहीं दिखाई दिया और इसका एराब यहाँ हल्का भी दिखाई दिया, तो हमने फिर मुदाफ देखा और उसके आगे हमने देखा कि हाँ हमको एक इस्म मिला हुआ है और वो यहाँ पे हालत जर में भी दिखाई दिया। तो अब हम तर्जुमा करेंगे आदमी का नाम, ठीक है। इस तरह अपने बाद आपको आपकी चांस आने वाली है, तो सब लोग गौर से सुने। कोई भी ये नहीं करेगा नाम आदमी का, ऐसे नहीं बोलेंगे। इस्मुर्रजुली, आदमी का नाम, ये ले लेते हैं 7, खालिदुन। आदमी का नाम इस्मुर्रजुली खालिदुन, आदमी का नाम खालिद है। इसमी, अब मेरे पास यहाँ कोई नाम नहीं बचा, मुझे नीचे जाना होगा, चले नीचे ही मिल गया, शाबाश। इसमी, इसमी का नाम है मेरा नाम, ये भी मुरक्कब इजाफी ही है, ठीक है। ये भी क्या है, मुरक्कब इजाफी है, ये प्रोनाउन के साथ है, मेरा नाम, ठीक है। हमने कहा ना कि जब या तो होता है का की के, उसका, उसकी, उनका, इसमें का लगता है। और पर्सनल के लिए आई मीन मेरे लिए मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, मुतकल्लिम के लिए ये वाली ज़मीर यूज होती है। तो ये ज़मीर के साथ वाला ही मुरक्कब इजाफी है, मेरा नाम, ठीक है। कभी ये कंफ्यूज ना हो कि इसमें तो का की आया नहीं। अब मैं के साथ तो का लगाते ही नहीं उर्दू में, तो क्या करें, इसलिए नहीं आया, ठीक है। इसीलिए मैं जब बताती हूँ तो मुरक्कब इजाफी में मैं बताती हूँ कि का के की, किताबों में आपको बस यही मिलता है, लेकिन इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए रा, रे, री, हमारे, हमारा और हमारी, ये भी आता है, ये भी मुरक्कब इजाफी के बीच में आता है। हम के बाद हमारा आ गया, तो या मेरा आ गया, है ना। मेरा नाम, मेरा नाम यहां से ले लेते हैं माजिदुन। इसमी माजिदुन, मेरा नाम माजिद है। फौकल मस्जिदी, फौकल मस्जिदी मिदनतुन ले लेते हैं ना, मिदनतुन। हाँ, मस्जिद के ऊपर मिनारा ही होगा ना, ये 5 वाला। फौकल मस्जिदी मिदनतुन, मीनारा है, भूला तो नहीं किसी को। मस्जिद के ऊपर, फौकल मस्जिदी, ये याद रखें, इंदा, अमामा, फौका, ये सब जब इसम से पहले आते हैं तो मुरक्कब इजाफी ही बनाते हैं। इंद तिलमीजी, अमामल बाबी, फौकल मस्जिदी। मैम ये इसमें माजिदुन 8 नंबर का है ना? जी हाँ, वेरी गुड, 8 नंबर का है, बहुत अच्छा किया आपने, करेक्ट करवा दिया, जजाकल्ला। तो ये सारे क्या बनाते हैं, मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे, यहाँ का 1 नंबर बचा होगा। अब ये है अर्रजुलु तवीलु। क्यों हमने, देखिए ये अर्रजुलु तवीलु हम पेश लगाएंगे, क्यों क्यों, क्योंकि मुब्तदा मारफा भी होता है, मतलब अब मारफा मतलब मुब्तदा रफा की हालत में भी होता है, मरफू भी होता है। मारफा तो है ये, मारफा बिल लाम है ये, लाम तारीफ की वजह से, ठीक है। मारफा हो गया लाम तारीफ की वजह से, और ये मरफू भी होता है जब तक कि कोई कंडीशन पीछे ना हो। तो अर्रजुलु तवीलु आप पेश लगा के हमेशा, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे हरकत कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही इसी की प्रैक्टिस देने के लिए कि मुब्तदा हमेशा, हमेशा तो वर्ड हमें नहीं बोलना चाहिए, मुब्तदा रफा की हालत में होता है। तो अर्रजुलु तवीलु, और यहाँ पे हम लगा लें, ये लगा लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं 6। मुअज्जिनुन, मुअज्जिनुन, ठीक है, मुअज्जिन है वो, क्या लंबा आदमी। देखिए अर्रजुलु तवीलु, ये क्या है आपका मुरक्कबे तौसीफी है, हर चीज सेम सेम है,
अल भी है, वाहिद है, मुजक्कर है ना। और रफा की हालत में भी है, दोनों पेश पेश है, वो तो खैर हमने लगाया, दोनों पेश पेश है। तो ये हो गया आपका मुरक्कबे तौसीफी। तो तर्जुमा करेंगे पीछे से, लंबा आदमी मुअज्जिन है, कोई लंबा आदमी जा रहा है, हम उसकी तरफ देखें, लंबा आदमी मुअज्जिन है, ये 6 है। अल इम्रअतुल कसीरतु, पेश लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये मुब्तदा है और खबर आगे हम लेके आएंगे। कसीरा ये कहते हैं बस छोटे को ना। मैम ये अल मरअतु है या अल इमरतु है? अल मरअतु है, ठीक है, ठीक कहा आपने, अल मरअतु है, ठीक है। हरकत लगा दूं तो क्लियर हो जाए। असल में मैं पढ़ इधर रही होती हूँ, साथ में मैं आंसर ढूंढने में लग जाती हूँ, यहाँ से जी आंसर उधर ध्यान चला जाता है मेरा। तो जी अल जी। मरअतु ही है, ठीक है, जब हरकत लगाई तो हो गया। अल मरअतु, अल मरअतुल कसीरतु, पस्ता कद औरत, द शॉर्ट वुमन, ठीक है। पस्ता कद औरत, हाँ, जैनब है। लंबा आदमी मुअज्जिन है और छोटी औरत जैनब है। पस्ता कद औरत जैनब है, ठीक है, ये हो गया। अब अलबाबुल कबीरू, याद रखिए पेश लगाइएगा, ये अपनी बुक में भी आप लगा लीजिएगा, सारी हरकत मत लगाइएगा, इसकी लगा लीजिएगा, क्योंकि एक लफ्ज ऐसा है कि जो कि उसमें बोलने में कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे अभी हुई। तो इसकी इसकी पूरी हरकत लगाइए, बाकी सबकी बस पेश लगाइए, जिससे बाकी तो आपको आता ही है। अल बाबुल कबीरू, यहाँ साकिन कर लीजिए, आपको पता रहे कि ये कमरिया है। अल बाबुल कबीरू। अब अलबाबुल कबीरू में लगा लेते हैं लिल जुनैनती, है ना, बड़ा दरवाजा बाग का है। लिल जुनैनती, अलबाबुल कबीरू लिल जुनैनती, ली हरफे जर है, इसने जेर दे दी। अन्नाफिजतु सगीरतु, ये पेश यहाँ पे इन्होंने दे दिया, आप यहाँ लगा लीजिए। अन्नाफिजतु, अन्नाफिजतु सगीरतु, इसको क्या करें, अन्नाफिजतु सगीरतु, इसलिए कि आगे हमें जो वर्ड दिख रहा है वो ली मेरी है, क्योंकि मेरी किसी जगह फिट नहीं आ रहा। अल कलमुल कदीम, चले, कोई भी आपको जो भी फिट लगे आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। अन्नाफिजतु सगीरतु ली, छोटी खिड़की मेरी है, मेरे लिए है मतलब मेरी है, ठीक है। उसके बाद अलमिजनतुल आलियतु, 14th ले लेते हैं, क्योंकि मीनारा तो मस्जिद में ही होगा ना, बुलंद मीनारा। अलमिजनतुल आलियतु लिल मस्जिदी, 14th। अलकुब्बतुल जमीलतु, खूबसूरत गुंबद, ये भी मस्जिद का है, लिल मस्जिदी 15th वाला ले लिया। अल किताबुल जदीदु, नई किताब, ये सब मुरक्कब तौसीफी। अल किताबुल जदीदु 11 अभी नहीं लिया मैंने, लित्तिलमीजी, फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट की है, तालिबे इल्म की है, नई किताब। अल किताबुल जदीदु, नई किताब, पीछे से करेंगी तर्जुमा। फिर उसके बाद अल कलमुल कदीमु, 11 13 12, खालिदिन, लिखालिदिन, लिखालिदिन, ठीक है, ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। तो अल कलमुल कदीमु, तो आपने प्रैक्टिस आपको क्या दी जा रही है
ایک تو دی جا رہی ہے توصیفی کی پریکٹس، نمبر 1۔ دوسری جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن، یہ بھی آپ کو جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اس کی بھی پریکٹس دی جا رہی ہے کہ سب سے رفع کی حالت میں مبتدا کو لے کے آئے، یہاں لکھ دوں میں مبتدا، کل بھی یہ بات ہوئی تھی، شاید وہاں لکھا تھا یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور مرفوع بھی ہوتا ہے، یعنی معرفہ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں رفع کا روٹ لیٹر ہے رفعین، اس لیے میں بار بار لکھتی ہوں کہ اکثر لوگ ان دونوں میں مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ رفعین ہے اور معرفہ میں عین رفع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب رفعین اس روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور عین رفع کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ میننگ دیکھیں پورے فرق ہیں، سیم روٹ لیٹر سے جمبل اپ ہو گئے، میننگ ایک دم فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جانا پہچانا، معرفہ مطلب جانا پہچانا ہوا ہے نا، نون، اسی لیے وہ کیا ہو گیا؟ پراپر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو معرفہ پراپر ہے، رفع سبجیکٹ ہے موسٹ آف دا ٹائم، پھر وہی ہم کہہ رہے ہیں سبجیکٹ، کیونکہ رفع میں کسی اسم کے ہونے کی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور وجوہات ہیں جو آگے آپ کو پتا چلیں گی۔ جو مین بات ہوتی ہے جو بہت کامن ہوتی ہے وہ آپ کو پہلے بتا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ بار بار پریکٹس دے کے یاد کرا دیا جاتا ہے، اور پھر جو 30% چیز آتی ہیں ان کی پریکٹس ان کو پھر بعد میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ کسی بھی لینگویج کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں اکمل الجمل بوضع الکلمۃ المناسبہ، کہ جملے کو کمپلیٹ کیجئے مناسب کلمہ کے ساتھ۔ مناسب کلمہ جانتے ہیں نا، بامعنی الفاظ کو کہتے ہیں مناسب کلمہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ مرکب توصیفی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ الکلمۃ بوضع، اس نے جو ہے اس کو زیر دیا، اور یہ چونکہ اس کا وہ ہے تو بہرحال ابھی تو شاید نہ لگا پائیں آپ، لیکن تو یہ زیر کی حالت میں ہے، الکلمتی جر میں، تو یہ بھی المناسبتی، ٹھیک ہے؟ تو مناسب اس سے الفاظ سے آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو یہاں پہ آپ فری ہیں کچھ بھی یوز کریں، یہاں پہ انشاءاللہ تعالی میں لکھ دیتی ہوں کیونکہ لکھنا ہی ہوگا یہاں پہ۔ انتا صغیرن، اب دیکھیں یہ انتا ہے اور صغیرن ہے، حالانکہ ہم تو سب یہاں پہ گرلز بیٹھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو یہاں پہ ولدن لکھنا پڑے گا، ہم بنتن نہیں لکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ مذکر ہے۔ انتا ولدن صغیرن، ٹھیک ہے؟ انتا یہ ہو گیا آپ کا مبتدا، اب جملہ دیکھیں کیسے پہچانیں گے، یہ ہو گیا مبتدا، اور آپ کو پتا ہے ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، یہ سب جو ہے معرفہ ہے نا، معرفہ کی لسٹ میں تھے، ہوا وہاں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ ضمائر کیا ہے، وہ معرفہ ہے، پروناؤنس کیا ہے، معرفہ ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ کہاں لکھا میں نے؟ یہاں لکھا کہ معرفہ بھی ہونا چاہیے، ہے نا، ہمارا مبتدا، اور جبکہ خبر کیا ہونی چاہیے، نکرہ، یہ بھی لکھ دوں یہاں پہ۔ خبر کی کیا کنڈیشن ہے؟ یہ نکرہ ہونی چاہیے، اور یہ بھی رفع ہی ہوتی ہے عموماً، رفع دونوں ہی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نا یہاں پہ سب اس طرح سے، جب تک کہ حرف جر نہ آ جائے تو رفع تو دونوں ہی ہیں، لیکن یہ معرفہ اور یہ نکرہ۔ تو انت ولد صغیر، تم ایک چھوٹے لڑکے ہو، ٹھیک ہے؟ ولد صغیر یہ کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی ہو گیا، ترجمہ پیچھے سے کریں، تم ایک چھوٹے لڑکے ہو۔ اسم کا، اب کوئی آدمی کا نام لانا پڑے گا نا، ان سے بات ہو رہی ہے تو اسم کا ماجدن، ساجدن، کچھ بھی لکھ لیں۔ پھر ہاذا والدو کا، یہاں پہ میں ملا کے لکھ دوں گی، یہاں پہ والدو
दू, अब इसमें ये का यहाँ पे इसको नजदीक कर लें, ठीक है, वालिदू का साथ में लिख लें। फिर अंता, वो आपके वालिद हैं, या ये सॉरी ये हाजा, ये तुम्हारे वालिद हैं या ये आपके वालिद हैं, तुम उनके बेटे हो। अंता इब्नु हो, मैं इधर लिखूं तो जरा सा नजदीक लगेगा, इस तरह मिला दो, इब्नु हो। तुम उनके बेटे हो, नून के आगे तो ये मिल जाता है ना, दाल से तो ये मिल नहीं सकता था, बस इसको नजदीक करना है, लेकिन ये हा तो मिलता है, तो ये इससे ऐड कर देंगे। अंता इब्नु हो, तुम उनके बेटे हो। उसके बेटे भी कह सकते हैं, लेकिन अब वालिद लोग को तो उन कहते हैं उर्दू में, तो इसलिए बोले तुम उनके बेटे हो। हादिही उख्तुका, ये उनकी पूरी फैमिली की डिस्क्रिप्शन चल रही है इस लड़के की। हादिही उख्तुका, अब इसको इस तरह लिखेंगी आप यहाँ पे, ठीक है, मिला के आप ऐसे, क्योंकि त में तो का ऐड हो जाता है ना। हादिही उख्तुका, ये तुम्हारी बहन है, ठीक है। सब जमायर की प्रैक्टिस चल रही है, बिल्कुल भी आपको, इसीलिए मैं आंसर लिख के दे रही हूँ, बस आप देख के लिख लें। अगर नहीं समझ में आता है, हम खुद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर है अब जब हम आई थिंक हाफ ऑफ द बुक शायद पहुंच चुके, तो चीजें धीरे धीरे तो अब आगे बढ़ेंगी ना। और अगर हम उस स्पीड से, उस पेस से नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पहली बार अरबिक सीखना शुरू किया है, तो परेशानी की बात नहीं है। आप ये सोचें कि हम पढ़ रहे हैं, आप सुनती रहें बस, ठीक है। इस राउंड में आप सुन लें, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं और जो थोड़ा सा उनको लगने लगा है कि ये सब क्या हो रहा है, हम तो कर नहीं सकते, आपसे करने को कहा ही नहीं जा रहा है, मैं करूंगी। आप बस वीडियो देख के स्टॉप कर करके अपनी बुक में लिख लें। बुक में लिखने के बाद उसको इस तरह 3 बार पढ़ लें, बस आपसे ये कहा, चाहे समझ में आए ना आए, चाहे बस आप इस तरह पढ़ लेंगी। अंत वलदुन सगीरुन, लिखने के बाद अंत लिखने में क्या होगा, एक बार आपके हाथ से निकल भी जाएगा। अंत वलदुन सगीरुन, याद रखें, जब भी फर्स्ट राउंड हम करते हैं तो उस वक्त अगर हम 30%, बल्कि और मैंने ज्यादा ही कह दिया, अगर 15, जैसे हमको बिल्कुल ही नहीं आता था, हमको तो ये पता ही नहीं था कि रफा नसब क्या जर क्या होता है, हमको तो मारफा नकिरा ही नहीं पता था, ये चीज ये चीजें पता ही चल गई, कान से गुजर गई, मान लीजिए समझ में भी नहीं आया, तो भी बहुत कुछ सीख लिया हमने। तो जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखें, अगर फर्स्ट राउंड में 10% भी, 100% के चक्कर में, असल में हम इंसान जो है ना बहुत हरीस हैं, लालची हैं, अगर ये वर्ड यूज करूं, जैसे लास्ट क्लास में आप लोग दे रही थी अल्फाज, कि हम लोग हरीस होते हैं हर चीज को, हर चीज अपनी तरफ से जो हमको करना होता है उसमें हम कम से कम करना चाहते हैं, इजी गोइंग हो जाते हैं, है ना। मेहनत चाहते हैं हम कम से कम करें और आ जाए हमको सबसे ज्यादा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। हमको हरीस होना पड़ेगा मेहनत में, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना आ गया, जो नहीं आया उसमें परेशान ना हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज द स्टेज, जब इस स्टेज पे पहुंचो तो लोग सोचते हैं कि नाउ थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, बेहतर है कि हम इस टाइम पे सो लें, बेहतर है कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि इससे तो मेरे सर में दर्द हो रहा है ना। तो सर में दर्द बिल्कुल ना लें, बस इंजॉय करें और सुने। कभी कभी बहुत सी चीजें होती जो हमारी समझ में नहीं आती, फिर भी हमें सुनना होता है, बहुत सी चीजें जो हमारी मर्जी की नहीं होती, फिर भी हमें उसके साथ गुजारा करना होता है, तो उसी तरह से गुजारा करें। अगर लग रहा है तो, वैसे तो उम्मीद है कि आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो हमारी दोनों क्लासेस याद रखें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जो यहाँ समझ में नहीं आएगा वो वहां समझ में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कि मुरक्कबे तौसीफी को ही शायद हम आपसे 2-3 हफ्ते लेके चलें, 2 हफ्ते मैं पढ़ूंगी और 1 हफ्ते आपसे करवाऊंगी, तो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे इतना कर रखा है
اس لیے ہم کو وہاں پڑھانے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں قرآن میں آپ کو لے کے نہیں جا سکتی, وہاں ہم بیٹھ کے وہاں ہم جب سیریسلی ہم کو آ جائے گا, کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ وہاں جا کے ہم صحیح اور غلط اور کھیل تماشا کریں جیسے یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو فار دیٹ ریزن یہ بک چوز کی. اور یہاں دیکھیے ایک چھوٹا سا سینٹنس ملتا ہے جس میں قرآن میں تو پوری آیتیں ملیں گی, اس میں تو وہ کمپوننٹ آئیں گے جو کہ ابھی پڑھے ہی نہیں جائیں گے اس لیول میں. تو بیسک لیول پہ تو میں کبھی بھی نہیں ریکمینڈ کرتی کہ قرآن پہ ہم جائیں. جب ایڈوانس عربک کر کے ہی جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ بہت ادب اور عزت کی کتاب ہے اور اسے ہمیں صحیح سمجھنا ہے, اور ہے نا. تو یہ کتاب آپ کو بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو ہادی اختکا, یہ تمہاری بہن ہے. دیکھیں یہ ہو گیا مبتدا کا, تو آپ ترجمہ پہلے کرتے ہیں نا, ہادی مبتدا ہو گیا, یہ معرفہ بھی ہے اور رفع میں بھی ہے. پھر اختکا یہ ہو گیا مرکب اضافی. اختو دیکھیں اس کا اعراب ہلکا ہے نا, اور ال بھی نہیں ہے. Are you feeling bored? Read some book. Then you can play by yourself. Okay. تو یہ اختو اور کھا, یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ مرکب اضافی. یاد رکھیں جیسے ہی ہم کو ایک ضمیر, ایک ہم کو اسم ملا, اعراب ہلکا اور ال بھی شروع میں نہیں ہے, یعنی تنوین بھی نہیں ال بھی نہیں, تو ہم فوراً مضاف دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کے آگے ایک ضمیر مل گئی. ٹھیک ہے. کا کی ضمیر, یہ کا کی ضمیر جو ہے یہ جر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو خیر وہ دیکھیں گے ابھی جب مرکبے وہاں کوئی مرکب کریں گے ہم اضافی, تو وہاں یہ ساری چیزیں بہت کلیئرلی آئیں گی. ضمیر کے ساتھ والا مرکب پوری ایک کلاس میں اس کو کریں گے ہم لوگ. تو تمہاری, جیسے ہم نے کہا را رے ری والا بھی آتا ہے, تمہارا تمہارے, ہے نا, صرف اس کے ساتھ یہ کا کے لگتا ہے, میرا اور تمہارے کے ساتھ را رے ری اردو میں. تو یہ تمہاری بہن ہے. انتا اخوہا, اب ہم وہ تمہاری بہن ہے تو تم اس کے بھائی ہوگے نا, تو انتا اخو, اخو کا مطلب ہوتا ہے بھائی. انتا اخوہا, یہ ہا کیا ہوتا ہے؟ ہر. یو آر ہر بردر, یو آر ہر بردر, تم اس کے بھائی ہو. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہو گیا تم اس کے بھائی ہو. آپ لوگ ویڈیو سے دیکھ کے اس کو لکھ بھی لیجئے گا اور یہاں ترجمہ بھی لکھ لیجئے گا. آپ لوگ تو چھوٹا, میں تو یہاں بڑا بڑا لکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نظر آئے. اس کے بعد ہے ہیا بنتو کی. اب اس کے بعد ایک چھوٹی بچی بھی وہاں کھڑی ہے, ایک لڑکی بھی ہے, تو اس سے کہہ رہے ہیا, ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی, وہ, بنتو کا, اصل میں بات ہم نے پوری ولدن کو لے کے پوری کنسٹرکشن کر لی, تو اسی لیے یہاں پہ بنتو کا لگا رہے ہیں. ہیا بنتو کا, وہ تمہاری بے لڑکی ہے, وہ تمہاری بیٹی ہے. اور یہ تا میں کا کو ملا سکتے ہیں نا, تو آپ ملا لیجئے گا. میں ملا کے دکھاؤں؟ ب نون میم کہاں آئے گا کہ کی آئے گا؟ بنتو کا. ٹھیک ہے. وہ تمہاری بیٹی ہے. میم کہاں آئے گا کہ کی آئے گا؟ ہاذا, اب کوئی چیز لے لیتے ہیں, ہاذا کتابو میری کا آواز کر نہیں آ لیتے رہی؟ ہیں. میم ہاذا یہ تمہاری کتاب ہے. ہاذا کتابو کا, یہ تمہاری کتاب ہے. لہو غلافن, اس کا غلاف مطلب اس کتاب کا کور, ثقیلن لکھ لیتے ہیں. کیوں ہم کو یہاں لہو غلافن, اس کا غلاف, اور ثقیلن, ٹھیک ہے, چمکیلا ہے. میں یہاں لکھ دوں چمکیلا, اگر بھول گیا ہو کسی کو. چمکیلا مطلب چمکتا ہوا. ثقیل سواد سے جو ہے, جو سواد سے ہے وہ چمکتا ہوا ہے.
اور جو سین سے ہے وہ ہیوی ہے، ٹھیک ہے، ثقیل، سواد والا ہے، ثقیل ہے. تو لہو غلاف ثقیل، اس کا غلاف چمکیلا ہے. ٹھیک ہے، جب لہو کے ساتھ یہ حرف جر کے ساتھ آ گیا تو اب یہ والی کنسٹرکشن جو ہے ابھی ہم لوگوں نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اور ٹرم ہے، وہ ابھی ہم لوگوں نے مبتدا خبر وہ جو یہ والا ہوتا ہے یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے، ابھی یہ والا نہیں بتایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جب سارے مرکبات کر لیں گے تب اس کو دیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ نہ سوچیں کہ یہ تو لہو غلافن یہ نکرہ کیوں ہو گیا، اس کو تو معرفہ ہونا چاہیے. اب یہ دوسری کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جئی بی کا قلمن. اب کسی کی جیب میں جئی بی کا قلمن، تمہاری جیب میں ایک قلم ہے، میں لگا دینا فی جئی بی، کیونکہ یہاں میں بی دکھ گیا. ٹھیک ہے، اس کو میں مٹاؤں تب آپ کو صحیح دکھے گا، ورنہ پتا چلا. اب جیسے ہی یہاں جئی بی دکھا، اب آپ کے دماغ میں اگر یہ آ رہا ہوگا کہ ہم کیسے، کیونکہ میری پچھلی گرامر کی کلاس میں یہ ساری باتیں چلتی ہیں نا، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت خاموش بچیاں ہیں، تو وہاں فوراً دماغ میں آتا ہے ہم تو نہیں سوچ پائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ کیا لے کے آئیں. اسی سوچ کو ہی ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اسی سوچنے کی پروسیس کو ہی ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں جئی بی، ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اسم بلا وجہ زیر اور زبر نہیں لیتا. کوئی بھی اسم بائی ڈیفالٹ عام حالت میں نیچرلی وہ پیش لے کے رہتا ہے. جیسے ہی ہم کو یہاں زیر دکھا جئی بی کا، میں نے پڑھا نا، تو ہم الرٹ ہو گئے کہ اچھا جئی بی تو یہ حالت جر میں ہے. اب یا تو اس سے پہلے ہم کوئی مضاف بیٹھائیں، یا ہم یہاں پہ کوئی، کیونکہ زیر کی دو ہی وجہ ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح سوچنا ہے. آپ کو نہیں سوچنا ہے، مجھے سوچنا ہے، میں سوچوں گی یہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ سوچ کی پروسیس بتا رہی ہوں. جیسے ہی مجھے یہ زیر نظر آئی تو میں نے سوچا کہ اب اس جگہ پہ مجھے مضاف لے کے آنا ہے، کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، یا پھر حرف جر لے کے آنا ہے، کیونکہ جیب تو اسم ہے نا، تو یہ اس کو کیا کر دے گا، حالت جر میں لے کے گیا ہوگا. کیونکہ یہی دو وجہ ہیں کسی اسم کے جر میں جانے کی. تو میں نے کہا تمہاری جیب ایک قلم ہے، تو بہتر ہے کہ میں یہاں فی لگا دوں. ایک ہم نے لگا دیا حرف جر، تو کیا ہو گیا، تمہاری جیب میں ایک قلم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہا کہ لہو غلافن یہ مرکب جاری کے ساتھ ہی اس طرح کا آ رہا ہے. یہ چیزیں یہ انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو بتائیں گی کہ یہ کس طرح کا جملہ ہے. فی جیبی کا قلمن، ابھی تو بس ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جیبی سے آپ یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے، اور یہ بھی بتا ہی دوں آپ کو کہ اکثر مرکب جاری اور مرکب اضافی بہت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. دے آر موسٹ آف دا ٹائم نیبرس آف ایچ ادر. مطلب وہ پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے مرکب جاری آتا ہے، اور جو یہ مجرور اسم ہوتا ہے یہی مضاف بن کے اپنے ساتھ ایک مضاف الیہ لے آتا ہے. دیکھیں کہتے ہیں نا اس کی جیب میں، اس کے گھر کے پیچھے، اردو میں بھی ہم یہ بہت بولتے ہیں، مرکب جاری اور مرکب اضافی کو ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ فی جیبی مرکب جاری ہے اور جیبی کا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک مرکب جاری اور پھر یہاں سے یہاں تک مرکب اضافی، اور یہ کنسٹرکشن بہت عام ہے. بسم اللہ، چلے قرآن ہی شروع ہوا، زندگی کا ہر کام شروع ہوا بسم اللہ. اس سے آپ کو یاد رہے گا ہمیشہ. میں نے تو کہا تھا آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی، لیکن واقعی پتہ نہیں انٹرسٹنگ اتنی لگتی ہے باتیں کہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. اب یہ دیکھیں بسمی، جیسا کہ میں نے کہا مرکب جاری اور مرکب اضافی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں. بسمی یہ مرکب جاری ہو گیا، اور اسم اللہ یہ مرکب اضافی ہو گیا. اور یہ بہت 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 ملے گا.
قرآن میں بھی حدیث میں بھی بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا سیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ, مرکبات سیکھ لیں, پھر دعاؤں میں بھی دکھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جیسے میں نے وہ کلاس کی تھی وہ دکھائیں گے. اور ابھی ہماری نماز کی کلاس ختم ہو جائے تو آئی ایم پلاننگ کہ اس طرح سے اب کچھ کریں گے کہ بیچ بیچ میں ہم آپ کو خود قرآن پہ لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. فی جیبک قلم, تمہاری جیب میں ایک قلم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب دیکھیں القلم, میں بتا رہی ہوں کہ کیسے میں سوچ رہی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی, آپ میں سے بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے, جو نہیں سوچ پا رہے ہیں وہ سوچنے لگیں گے انشاءاللہ. القلم جمیل دکھا, اب ہم کو یہ دکھائی دیا کہ ہمیں یہ خبر مل گئی, اور یہ ہمارا بنے گا مبتدا کیونکہ یہاں ال والا اسم دکھ گیا. ٹھیک ہے, ال والا اسم ہم کو دکھا, اور یہ ہے ہمارا, ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم, اب یہ القلم تو موصوف ہے, اگر ہم یہاں کوئی صفت لے کے آئیں گے تو صفت تو کبھی پہلے نہیں آتی ہے نا, یہ تو موصوف ہے, قلم تو ایک چیز ہے نا, اس کی یہ صفت تو نہیں ہے, یہ تو موصوف ہے, تو یہ مرکب توصیفی تو ہم یہاں نہیں بنا سکتے. اب ہم سوچیں گے کہ ہاں ہم اس کو جو ہے مرکب اشاری بنا لیں, کیونکہ اشاری, مرکب اشاری کے بعد ایک ال والا اسم آتا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا تھاٹ پروسیس, اس طرح سے سوچا جاتا ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے, کہ جب ہم نے دیکھا ہاں جی القلم, صحیح. اگر یہ صفت ہوتی یہاں پہ, اگر کوئی صفت, اب جیسے کہ جمیلن ہے آگے نا, اگر جمیلن کے بعد یہاں پہ یہ خالی ہوتا تو ہم یہاں پہ ایک موصوف کو لا کے بیٹھا لیتے کہ جمیلن ہمیں صفت ملی ہوئی ہے, چلے ہم ایک موصوف لے آتے ہیں قلمن. ٹھیک ہے, لیکن جمیلن تو ہو گئی ہماری خبر, یہاں پہ یہ ہو گئی خبر. اب سوال ہے مبتدا کا, یہ ہے مبتدا, یہاں پہ ہمیں ایک ورڈ فٹ کرنا ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تو موصوف ہے نا, تو اس کی صفت تو, اور صفت کبھی پہلے آتی نہیں ہے, تو ہم یہاں وہ نہیں لا سکتے. پھر ہم نے کہا وہ مرکب توصیفی کا کیس بند ہو گیا. اب ہم دوسرا سوچتے ہیں. دوسرے جب ہم نے سوچنا شروع کیا تو ہمیں لگا کہ ہاں اشاری, مرکب اشاری کا اس میں اشارہ پہلے آتا ہے, مشار الیہ بعد میں آتا ہے. ایک تو پہلی شرط کمپلیٹ ہو گئی. دوسری شرط کیا ہے کہ مشار الیہ یعنی بعد والا جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ال سے ہونا چاہیے. تو ہمیں کنڈیشن پوری ہو گئی, تو ہم یہاں پہ ھذا ذالک کچھ بھی لگا دیں. ذالک القلم جمیل, وہ قلم خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, انتا, اب یہ انتا ہے اور الی المدرستی, تم مدرسے کی طرف تو جا رہے ہو, تو آپ لگائیں ذاہبن. وعلیکم السلام. انت ذاہبن, انت ذاہبن الی المدرستی, تم مدرسے کی طرف جا رہے ہو, ہے نا. یاد رکھیں عربک میں پڑھتے ہیں مدرستی, اور اردو میں شاید مدرسہ کہتے ہوں گے, مدرستی. انت تعبان, ہے نا, تھکے ہوئے ہو. انت تم, تعبان تھکے ہوئے ہو. تو تھکا ہوا آدمی کیسا ہوتا ہے؟ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے انت تعبان و نشیط, چست تو نہیں ہوتا نا, سست ہوتا ہے. تو چلیں لکھ لیتے ہیں کسلان. وکیبلری ہم کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ وکیبلری اگر صحیح رہے گی نا تو پھر آپ کو اس کلاس میں مزہ آئے گا, ورنہ کوئی بات نہیں, سنتی رہے. جب آپ سنتی ہیں تو فوراً ہی یاد آ گیا ہوگا. اگر مان لیجیے سست کا کسلان یاد نہیں بھی آیا, یہ کاف کی نشان نیچے چلا گیا, کسلان. انت تعبان و کسلان, کہ تم تھکے ہوئے ہو اور سست ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں انت تعبان و جوعان, تم تھکے ہوئے ہو اور بھوکے ہو. ٹھیک ہے, یہ دونوں فٹ بیٹھ رہے ہیں. تو ذرا جملہ بناتے وقت یہ بھی خیال کریں کہ سینس بن رہی ہو. اس کے بعد اب اس کا کے بعد کیا لگائیں, دیکھیں کا بعیدن, مطلب میم یہ تمہارا دور ہے, میم یہ پوچھنا تمہارا تھا دور ہے. تو یہ کیا تعبان ہو سکتا ہے, بھوکے کون ہیں؟ بتائے گا؟ امرین بتائیں یہاں پہ کیا لگ سکتا ہے.
جی میم. جی امبرین بتائیے. میم میم لگا دوں؟ نہیں نہیں اب بتائیے. بیتو کا بعیدن. ہاں بیت تمہارا گھر دور ہے. ٹھیک ہے. بیتو کا بعیدن، ہم نے کہا تھا تمہارا دور ہے، تو کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تمہارا گھر دور ہے نا. جی سب سے اچھی سینس یہی بن رہی ہے کہ گھر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ تو نہیں کہ بیتو کا بعیدن. ٹھیک ہے. تمہاری مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، مسجدو کا بعیدن، تمہاری مسجد دور ہے. بیتو کا بعیدن، جو بھی فٹ پڑے آپ کو، جیسا لگے کہ بس ایک ایسا اسم لے کے آئیں گی جس کا کہ اعراب ہلکا ہو. وہ بیتو کا لگایا، بس غلط ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی. کیونکہ بار بار اسی لیے کان میں بات ڈالی جا رہی ہے، اتنی ڈالی جا رہی ہے کہ شاید اریٹیٹنگ ہو چکا ہوگا اب تک، کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. تو اگر کسی نے یہاں پہ لگا دیا البیت کا بعیدن، بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ مضاف کبھی بھی ال یا تنوین کے ساتھ نہیں آتا. تو بیتو کا بعیدن دیکھیں سننے میں بھی اچھا لگے. اسی لیے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ اس بک کو آپ یاد نہ کریں، آپ ایکسرسائز ہم کر کے دے رہے ہیں، بس آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں ایکسرسائز کو آپ نمبر نہیں لکھیں گی، آپ ورڈ لکھیں گی. ٹھیک ہے. جس سے آپ پھر اس کو پڑھ سکیں. اب الرجلو پھر یہاں تو نہیں جائیں گی نا، آپ ورڈ لکھیں گی یہاں پہ، پھر اس کو پڑھیں گی. جب آپ پڑھیں گی تو پڑھتے پڑھتے وہ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ بیتو کا بعیدن. میں ہو سکتا ہے کہ گروپ میں بھیجوں آڈیو، سبحان اللہ، کہ جب سیکھنا شروع کیا عربک تو پھر جب یہ ساری گرامر کی چیزیں میں بس آپ کو اس لیے کہ محنت درکار ہے. تو ایک کتاب ہے بنا اعراب کی. ٹھیک ہے. اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو کتاب بہت اچھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اس کتاب کو میں کہتی تھی کہ میں اس کتاب کو بنا اعراب کے پڑھوں گی، اور ایک پیج کو 2 منٹ کے اندر میرا ٹارگٹ رہتا تھا کہ یہ ساری حرکات جو ہیں وہ تب تک اس پیج کو میں پڑھتی تھی اور ریکارڈ کرتی تھی. ظاہر ہم ٹائم کس طرح دیکھیں گے، اپنی ریکارڈنگ کرتے. پھر اب جب ریکارڈنگ سنتے تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ میں نے یہ پیش غلط لگائی، وہ زیر غلط لگائی. میں اس پروسیس بتا رہی ہوں، لرننگ پروسیس. تو پھر اس کو دوبارہ پھر صحیح کر کے اور بنا حرکات لگائے پڑھنا ہوتا تھا. دیٹ از سیلف. کسی نے ہم کو یہ ہوم ورک نہیں دیا تھا، خود سیلف لرننگ میں ہم نے جو ہے جیسے بتائیں ہم نے خود سے ہی سیکھا ہے. اسی لیے میں جب میں جاتی تھی آن لائن جاتی تھی ڈفرینٹ یوٹیوب ویڈیوز پہ، تو وہ عربک کو جس لینگویج سے پڑھا رہے ہوتے تھے اس کو بھی کمپلیکیٹڈ الفاظ. اس لیے میں نے یہ پروگرام چوز کیا کہ مطلب اس طرح سے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے شو میں رہ کے سوچتی ہوں کہ کیسے مجھے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. وہاں میں جاتی تھی تو مجھے اور آسان نہیں لگتا تھا. مطلب پھر میں نے سوچا میں خود سے ہی دھیرے دھیرے اپنا پڑھوں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کتاب کو لے کے آنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کبھی بھی مت گھبرائیں. اگر آپ نہیں کر پا رہی ہیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھا کریں گی. ابھی اس سٹیج پہ کوئی بھی نہیں کر پاتا، لیکن جو محنت کرے گا وہ ضرور کر لے گا. محنت درکار ہے، جو جتنی محنت کرے گا اتنا کر لے گا. تو اس بک کو آپ کو یہ جو میں پیش لگاتی ہوں، صحیح حرکات کے ساتھ پڑھنے کی عادت کی ایک ٹائم پہ. اور اسی لیے اس بک کو انٹروڈیوس کیا کہ پہلے کوئی نیا لفظ آتا ہے وہ حرکت کے ساتھ آتا ہے اس بک میں، اور جیسے ہی وہ لفظ ریپیٹ ہوتا ہے وہ حرکت اٹھا لیتے ہیں، اور جس سے آپ پریکٹس کریں. مجھے تو یہ بک نہیں ملی تھی، یہ بک مجھے ابھی ملی ہے. اگر یہ ملی ہوتی تو مجھے بہت سہولت ہوئی ہوتی. یہ بک مجھے اس وقت نہیں پتا چلی. جب مجھے پتا چلی تو میں آپ کے لیے لائی ہوں، اور میں آپ یقین کریں کہ آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں. میں نے یہ پہلے یہ پڑھی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ساتھ ہی میں پڑھتی ہوں. وجہ کیا تھی کہ میں اس کتاب کو پڑھنا، مجھے دکھی تو مجھے پڑھنا تھا.
تو میں نے سوچا کہ میں اکیلے بیٹھ کے پڑھنے کے بجائے آپ کے ساتھ کیوں نہ پڑھوں، تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح سے یہ بک اس کورس کے ساتھ اٹیچ ہوئی. ٹھیک ہے. تو بیتک بعید، ہم نے یہی بتایا کہ یہاں پہ اعراب ہلکا رکھیں گے کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. تو تمہارا گھر دور ہے، اور یہ ہے ہمیں کہاں پتا چل رہا ہے؟ اس سے پتا چل رہا ہے کہ معرفہ نکرہ ہم کو مل گئی خبر، تو جملہ کمپلیٹ ہو گیا. انت ولدن، اب دیکھیں انت یہ ہو گیا ہمارا مبتدا. اب ولدن ہے، ہم اس کے آگے ایک ولدن ہمارا موصوف ہے، ایک صفت بٹھا دے، ہمارا جملہ پورا ہو جائے گا. انت ولدن کبیر صغیر. کبیر ٹھیک ہے. تو آپ پلیز بالکل یہ نہ سوچئے گا کہ میں اس میں سے اگر کوئی بھی میں نہیں کر پا رہی ہوں، یہ تو دھیرے دھیرے مشکل ہوتا جا رہا ہے. نہیں، کچھ نہیں، یہ میں کروں گی. ٹھیک ہے. یہ میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ میں یہ بک پڑھ رہی ہوں اور آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. بس یہ اگر آپ سنتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، ابھی ایک اور ایکسرسائز ہے، میں تو کلاس ختم کرنے جا رہی تھی. یہ ہے دوسری ایکسرسائز، اور اس میں آپ کو دیکھیں بنا اعراب لگے ہوئے ہیں نا، ابھی جو بات کی وہ آ گئی ہے نا. اب اس کو اعراب لگا کے مجھے دکھانا ہے، پڑھنا ہے، اور ریڈ پین یوز کر لوں. آپ دیکھیں ہم سے کھیلنے کے لیے کوئی مستقل تیار بیٹھا ہے یہاں پہ. ویٹنگ جلدی کر رہے ہیں. کمنگ حفصہ. ٹھیک ہے. خالدن، خالدن کیونکہ خالد کے ساتھ اگر پیش آتا ہے نا محمدن، خالدن، یہ سارے نیم جو ہیں یہ تنوین کے ساتھ، چونکہ علم ہے، علم کہتے ہیں نام کو، ہے نا. تو اس میں علم ہے، تنوین کے ساتھ آئیں گے تب بھی یہ پراپر ناؤن ہی ہے. تو خالدن یہ ہو گیا ہمارا مبتدا. ہم مبتدا اور خبر کو الگ الگ کریں گے. اور یہ دیکھیں ولدو مجتہدو، اب یہاں پہ ال نہیں ہے نا، تو ہم اس کو تنوین کے ساتھ لگائیں گے. اور ویسے بھی ہمیں یہ، اب دیکھیں یہ سب چونکہ اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو مجتہدن نہیں پڑھیں گے، مجتہدن. خالدن ولدن مجتہدن. آج میں بھیجوں گی انشاءاللہ تعالی، وہ میں نے پرائیویٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو بس آپ اس کو سنیے گا کہ کس طرح اسپیڈ میں پڑھتے پڑھتے پھر وہ زبان سے اسموتھ ہو جاتا ہے. خالدن ولدن مجتہدن. تو کیا ہو گیا؟ خالد ایک محنتی لڑکا ہے، یہ ہماری مبتدا ہو گئی، یہ خبر، جملہ اسمیہ کمپلیٹ. مبتدا کو پہلے پڑھتے ہیں اور موصوف کو بعد میں اور صفت کو پہلے. تو دیکھیں خالد ایک محنتی لڑکا ہے، ہوا وہ. اب یہ ہو گیا مبتدا اور یہ پوری خبر ہے. اصل میں یہ خبر ہے اور یہ کوئی دوسری چیز ہے جو میں ابھی آپ کو نام بھی نہیں لے رہی. تو میں فی الحال خبر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، خبر سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ہوا محبوبن، جملہ کمپلیٹ ہو گیا نا. وہ پسندیدہ ہے نا، وہ پسندیدہ ہے، بات پوری ہو گئی کہ وہ پاپولر ہے. جس کو پسندیدہ کیا انگلش میں کہتے ہیں پاپولر ہے، وہ بہت پاپولر ہے. تو ہوا محبوبن، وہ پسندیدہ ہے. اندل، اس کو حرکات لگائیں گی اسی طرح ریڈ پین سے. اندل استاذی، اگر کسی نے ذو کر دیا تو بس غلطی ہو گئی بہت بڑی، کیونکہ عندہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے جو کہ حالت جر میں ہوگا. ہوا محبوب عند الاستاذی، ٹیچر کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہوا کہ he is popular among with teacher، مطلب ٹیچر کے نزدیک، ٹیچر اس کو پسند کرتے ہیں. بس بات یہ ہوئی، وہ ٹیچر کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہوا مسرورن، کیوں ہم کہہ رہے ہیں مسرورن؟ کیونکہ مجھے خبر چاہیے. و ناجحن، وہ خوش ہے اور کامیاب ہے. خوش مسرورن تو کر چکے ہیں، کامیاب شاید پہلی بار ہو رہا ہو. وہ خوش ہے اور کامیاب ہے. ظاہر ہے دیکھیں آپ، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کے لیے اصول اس کتاب کو پڑھنے کا
کہ اگر آپ محنتی لڑکی ہوں گے تو ٹیچر بھی آپ کو پسند کریں گی اور آپ بھی کامیاب ہوں گے اور فائنلی آپ ہی کو خوشی ملے گی، آپ خوش ہوں گے، ہے نا؟ کیونکہ خالد کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو اب چوائس ہماری ہے، ہم خالد بنتے ہیں یا ساجد بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ناجح کامیاب ہے. ساجدن ولد محمل. ساجد ایک لاپرواہ لڑکا ہے. ساجد ایک لاپرواہ لڑکا ہے. ہوا مبغوض عند الاستاذ. ہوا مبغوض عند الاستاذ. اب بات کرتے وقت تو ہم استاذ کر سکتے ہیں لیکن لکھیں گے تو ہمیں زیر لگانی ہوگی کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو وہ ٹیچر کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یاد رکھیں مبغوض، اور اسی سے پہلے لیسن میں مذموم بھی کیا تھا نا ہم لوگوں نے. مذموم یہاں مذموم، تو یہ دونوں سینونیم ہے، ناپسندیدہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں ڈفرنٹ ورڈ ہے، میننگ ایک ہی ہے. مذموم مبغوض. اس کو جو ہے غضب سے مت آپ کنفیوز کیجئے گا. ہمیشہ دیکھیں روٹ لیٹر سے پتا چلتا ہے. اس کا روٹ لیٹر ہے با غین ضاد. یہ ناپسندیدہ ہے. اس کے اوپر غصہ نہیں کیا جا رہا ہے، بٹ ٹیچر ڈزنٹ لائک ہم. غصہ نہیں ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو اس کو غضب سے مت آپ کنفیوز کیجئے گا. میں لکھ دوں یہاں ناپسندیدہ ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا سینونیم ہے، اسی لفظ کا دوسرا لفظ ہے. وہ ٹیچر کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ہوا محزون و خاسر. وہ غمزدہ ہے، غمگین ہے اور نقصان اٹھانے والا ہے. نمبر نہیں آئیں گے، عربک نہیں آئے گی، محنت نہیں کرتا ہے تو نقصان اٹھائے گا. کیوں؟ وجہ بس یہ ہے. اور کامیابی اور ان ساری تعریف کی وجہ بس یہ ہے. یہ زندگی میں ہمارے شامل ہونا چاہیے اور یہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. ہم لاپرواہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ. الحمدللہ کلاس میں تو میں نے وہاں لکھ دیا تھا آدھے گھنٹے میں ختم ہوگی، لیکن الحمدللہ جو ٹائم ہمارا اسائن تھا ٹھیک 1 گھنٹے پہ ہماری کلاس ختم ہو گئی. اور کلاس کو ہم پہلے ختم کر لیتے ہیں اور پھر آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک. جی فریدہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.